السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ حبیبہ وصفیہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنة الدائم الأبدي على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگارہ، اس ماہ مبارک رمضان کی ہماری عبادات کو، ہماری دعا اور مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اگرچہ کہ یہ عبادات تیری بارگاہ میں اور تیرے مقام کے مطابق اور حیثیت میں نہیں ہیں، بہت قلیل ہیں، بہت کم ہیں، اور جو قلیل ہیں وہ بھی ناقص ہیں، غلطیوں کے ساتھ ہیں، خطاؤں کے ساتھ ہیں، توجہ ہماری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پروردگارہ، تو وہ ہے جو قلیل کے بدلے کثیر عطا فرماتا ہے، تو وہ ہے کہ جو ناقص عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پروردگارہ، ہماری ان عبادات کو اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ، ہمارے جو حاجات ہیں، جو افراد مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، خالی جھولیوں کو تیری بارگاہ میں ہم سب لے کر آئیں۔ پروردگارہ، ان جھولیوں کو اپنی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور نعمتوں سے بھر دے، اس لیے کہ پروردگار ہمیں یہ معلوم ہے کہ تیری بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا۔ پروردگارہ، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھے مانتا ہے اور تجھ پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں مانتا ہے اور تجھ سے نہیں مانگتا ہے۔ تو پروردگارہ، میں تو تجھے مانتا بھی ہوں اور تجھ سے مانگتا بھی ہوں۔ پروردگارہ، بس میرے حاجات کو پورا کر دے، میری دعاؤں کو مستجاب فرما دے، میری مشکلات کو حل کر دے۔ پروردگارہ، میں محتاج مطلق ہوں، فقیر مطلق ہوں، تو غنی مطلق ہے، تو بے نیاز مطلق ہے۔ پروردگارہ، اپنی بے نیازی سے مجھے بھی بے نیاز کر دے۔ ناظرین کرام، نور ولایت میں خوش آمدید اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہماری گفتگو مولا کائنات، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء والصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ، کہ اس وصیت نامے کے بارے میں ہے کہ جو مولا کائنات نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا۔ مولا شہادت کی بستر شہادت پر ہیں اور اہم ترین وصیت نامہ فرما رہے ہیں، اور یہ وصیت نامہ صرف ان کی اولاد سے نہیں بلکہ یہ مجھ سے اور آپ سے بھی یہ وصیت نامہ امام فرما رہے ہیں۔ کل کی جو گزشتہ روز کی جو ہماری گفتگو تھی وہ مولا کائنات کے اس فقرے کے اوپر تھی، اور اس پہ ہم نے جزوی طور کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں
واللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ میں تمہیں توجہ دلاتا ہوں، تمہیں متوجہ کرتا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہو کہ تم جہاد کرو اور جہاد کی طرف رجوع کرو، جہاد کی طرف توجہ کرو، جہاد کرو اپنے اموال سے، اپنے مال سے، جہاد کرو اپنے نفس سے، اپنے وجود سے، جہاد کرو اپنی زبانوں سے، اپنے کلمات سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ آپ کے سامنے کل عرض کیا کہ جہاد دو نوع پر تقسیم ہوتا ہے، دو قسم پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک جہاد اصغر ہے جو جہاد ظاہری ہے، ظاہری دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک جہاد اکبر ہے کہ جسے ہم اپنے نفس امارہ کے ساتھ کرتے ہیں، وسوسہ شیطانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ دونوں جہاد کی اقسام ہم پر فرض ہیں اور لازم ہیں، جہاد اصغر بھی اور جہاد اکبر بھی۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہاد کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دشمن کس اسلحے کے ساتھ، کس حربے کے ساتھ، کس طریقہ کار سے اور کس حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے ساتھ ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب تک دشمن پر ہم نگاہ نہ رکھیں گے اس وقت تک ہم اپنی اسٹریٹجیز کو مستحکم اور مضبوط نہیں بنا سکیں گے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جب جہاد ظاہری کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ میدان جنگ میں کس طرح سے جا کر جہاد کرنا ہے، نہج البلاغہ کے اندر خطبات موجود ہیں، کیونکہ موضوع اس وقت وہ نہیں ہے اس لیے ہم اس پر ذکر نہیں کریں گے، لیکن مولا اس میں بھی جو چیز بیان کرتے ہیں اس میں کہ دشمن پر نگاہ رکھو، دشمن سے نگاہ نہ ہٹاؤ، دیکھو کہ وہ کس طرف سے وار کر رہا ہے، کیسے وار کر رہا ہے۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، آج بھی مسلمان زیر عتاب ہے، آج بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ ہم پر حملہ ور ہے، ہم پر نفوذ کر رہا ہے، ہمیں کمزور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے کل عرض کیا مختصراً ایک حربہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کو، مسلمانوں کی ایجوکیشن کو کمزور کر دیا جائے، ضعیف کر دیا جائے۔ کمزور اور ضعیف سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کنونشنل نالج، کنونشنل ایجوکیشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر اچھی رہے، لیکن وہ ایجوکیشن جو ایک مسلمان معاشرے میں اسلامی اور الہی اور قرآنی ویلیوز کے ساتھ ہوتی ہے اس کو ضعیف کر دے، کمزور کر دے، اسے ہٹا دے، بلکہ اس کی جگہ ایک نئی ویلیوز کو جگہ دے جو پلورلسٹک ویلیوز ہوں، جس میں جھلک تو نظر آ سکتی ہو اسلام کی لیکن وہ اسلامک ویلیوز نہ ہو۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی وہ میڈیا ہے کہ جس کے میڈیا کے تھرو جو ہے کلچرل انویژن کیا جا رہا ہے،
اگر دیکھا جائے تو نہ فقط یہ کلچرل انویژن ہے، بلکہ جو الہی ویلیوز ہیں، قرآنی ویلیوز ہیں، یا ہمارے اپنی معاشرتی ویلیوز اور اقدار ہیں، ان ارزش و اقدار کو میڈیا کے تھرو اسے تبدیل کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے ابھی دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی، جب یہ دو چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی، ہم نے عرض کیا تھا، تو پھر ہماری تیاری بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ اگر وہ ایجوکیشن سے حملہ ور ہو رہے ہیں تو ہمیں ایجوکیشن سے ویلیو ایڈڈ ایجوکیشن کے ساتھ ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے، اور اپنے اسلامی معاشرے کو، مسلمانوں کے معاشرے کو، مسلمان کمیونٹی کو، مسلمان انڈیویجول کو ہمیں اویئر کرنا چاہیے کہ واٹ از دی Islamic based value education, how we can integrate conventional knowledge and education with Quranic values, with Islamic values, with divine values. کس طرح سے آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں؟ So it needs to be work out. We need brains, we need resources, human resources, we need intelligent and intellectual people, we need finances for that, we need dedication for that, we need to give our time to work on that. یہ سارا کام ہمیں کرنا ہوگا، وقت دینا ہوگا، ذہن لڑانے ہوں گے، افراد بٹھانے ہوں گے، تو یہ کام اس میں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ایجوکیشن میں ہے، بالکل اسی طرح سے میڈیا کے اندر بھی یہی ہے، اسی طرح سے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہماری حل ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے جو جہاد کا دوسرا پہلو ہے اس کو بھی اگر ہم اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، وہاں پر بھی ہم جہاد کرتے رہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جہاد اکبر ہے، نفس امارہ سے، unseen carnal soul سے we have to defeat that carnal soul. We need to defeat Satan. We need to defeat devilish and evilish thoughts which comes into our mind, which comes and take place into our houses, and our homes, in our community, at our centers. کہ ظاہری طور پہ ہم اسلامی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن فکریں ہماری تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا، اور ہمیں جہاد اکبر یعنی نفس امارہ سے مقابلہ کرنا ہوگا، وسوسہ شیطانی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معذرت ساتھ، رسول اللہ فرماتے ہیں، بالمجاہدۃ یغلب سوء العادہ۔ انسان جب سٹرائیو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اپنی بری عادتوں کو بھی ختم کر سکتا ہے، and that is called جہاد اکبر۔ اب آپ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اتنے سالوں سے اسی طرح سے رہتے آ رہے ہیں، اسی طرح یہی کرتے آ رہے ہیں، یعنی ہم غلط کام کرتے آ رہے ہیں، غلط کام کو کرتے رہیں گے، یہ ہمارا کہنے کا مقصد ہوتا ہے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر انسان کوشش کرے، زحمت کرے، تو اپنی بری عادتوں کو مجاہدت کے ذریعے، جہاد اکبر کے ذریعے، اپنی کوششوں کاوشوں کے ذریعے انسان ان بری عادتوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، جاہدوا انفسکم، اپنے نفس سے جہاد کرو، علی شہواتکم، کس بات سے؟
جو شہوات ہوتی ہیں، شہوات یعنی اپنی بیجا خواہشات، بیجا خواہشات، لسٹ فار اینی تھنگ، lust for money, lust for food, lust for sex, that lust which can drag us towards the Jahannam, towards the fire of hell. We should able to control that lustful wishes which we have. اس خواہشات نفسانی اور شہوانی کو روکنا ہے. یعنی یہ شہوانی نفسانی خواہشات اس وقت ابھر کے آ جاتی ہیں کہ جب انسان جو پرنسپلز ہیں، جو ویلیوز ہیں، الہی ویلیوز ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے. جب انسان کے پاس ریزننگ نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے مجھے اس کام کو ایسے کرنا ہے. اب اگر کوئی کام کا ہے، کام کر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے جسے شریعت اسے قبول کرتی ہے، اس کی اجازت دیتی ہے. ایک حدیث میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث ثریرۃ فلما رجعوا معذرت چاہتا ہوں، ایک حدیث میں فرماتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام جاہدوا نفسک علی طاعت اللہ مجاہدۃ العدو عدوہ، فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے اطاعت الہی کو انجام دینے کے لیے جہاد کرو، اسی طرح سے جس طرح سے میدان جنگ میں ایک انسان اپنے دشمن سے لڑتا ہے. کس طرح سے انسان جب میدان جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے تو سامنے والے کو زیر کرنا چاہتا ہے، اسی طرح جب اپنے نفس سے لڑتا ہے اطاعت الہی کے لیے تو اس کو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے. بعض دفعہ میں مثال دیتا ہوں، یہ جو افراد جو بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں، بزنس کے لیے آدمی جاتا ہے تو کس طرح سے انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ جو سامنے بزنس مل رہا ہے وہ دوسرے کمپٹیٹرز کو نہ ملے، اس کو مل جائے، پوری کوشش کرتا ہے. لیکن جب آتا ہے واجبات الہی کو انجام دینے کا وقت، جو فرائض ہیں، اور یہ واجبات صرف نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی یعنی انسان کی زندگی کے تمام امور میں اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے تعلقات، اس کے روابط، اس کے معاملات، اس کے طور طریقے، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، تاکہ انسان اپنے اس مجاہدت میں جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو. وَغَالِبْهَا مُغَالِبَةَ الضِّدِّ ضِدَّهُ، اور جس طرح سے ایک ضد دوسرے ضد کے اوپر آ جاتی ہے، یعنی مقابلے میں جب انسان کا ٹسل ہوتا ہے کس طرح سے انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو زیر کر دے. امام یہ فرماتے ہیں کہ اس پر غلبہ حاصل کرو. غلبہ، انسان کا نفس کہہ رہا ہے نہیں ابھی بیٹھے رہو، آرام کرو، چھوڑو، نماز قضا پڑھ لیں گے، یا معاملہ ہو رہا ہے تھوڑا سا جھوٹ بھی بول دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کی تھوڑی غیبت بھی کر دی تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو نفس کہتا ہے، اس نفس کے سامنے انسان کھڑا ہو جائے، نہیں میں اس کام کو نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے مجھے نقصان ہو، میں دھوکہ نہیں دوں گا چاہے مجھے نقصان ہو جائے، میں تہمت نہیں لگاؤں کسی کے اوپر چاہے مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، لیکن میں ایسا کام نہیں کروں گا. امیر المومنین فرماتے ہیں فَإِنَّ أَقْوَى النَّاسِ مَنْ قَوِيَ عَلَى نَفْسِهِ، کہا قدرت مند ترین، قوی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پالے. اگر اپنے نفس امارہ کو انسان کنٹرول نہ کر سکے تو اس کی قدرت بیکار ہے، چاہے جتنے بھی وہ اپنے ظاہری طور پہ اپنے وجود میں مسلز دکھا رہا ہو، اپنا فائنینشیل پاور دکھا رہا ہو، اگر نفس پہ کنٹرول نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں
بیکار ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا فضیلت کالجہاد، جہاد سے بڑھ کے کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے، ولا جہاد کے مجاہدۃ الہوا، اور کوئی جہاد ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی جہاد ہوائے نفس سے جہاد کرنے سے بڑھ کر کوئی جہاد نہیں ہے۔ بس یہ مجاہدت جو نفس سے بھی انسان کو کرنا ہے۔ بہت سی دفعہ انسان جو ظاہری دشمن سے نہیں لڑتا ہے اس کی وجہ اس کا نفس بھی ہوتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے کل مثال دی کہ جب رسول اللہ سوال کرتے تھے چلو جنگ جہاد پر چلو، تو لوگ کہتے تھے گرمیاں بہت ہیں، کہا کہ بھئی چھوڑ دیا ان کو، پھر سردیوں کی جنگ میں آئے، چلو کہا سردیاں بہت ہیں۔ تو بہانے لوگوں کے لیے بہت ہیں، ہزاروں ایک بہانے اگر ڈھونڈنا چاہے تو اس کو مل جائیں گے، لیکن انسان جب کام کرتا ہے تو اس کام میں پھر اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، صرف ہم نے مثالیں تو یہاں پر دی ہیں ایجوکیشن کی اور میڈیا کی، صرف یہی نہیں ہے، سائنسی میدان کے اندر آج دنیا میں جتنی ترقی، یا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ خود میں نے یوٹیوب کے اوپر ہی موجود ہے، ویب سائٹس موجود ہیں کہ سائنس کی بنیاد اسلام نے ڈالی ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ترقی کی ہے، ترقی اسلام اور مسلمانوں کی کاوشوں اور ان کے کندھوں پر چڑھ کے کی ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی حماقت تھی کہ مسلمانوں نے انہیں اپنے کندھے پر چڑھنے دیا اور کام کرنے دیا، اور خود جو ہے خواب غفلت میں چلے گئے اور پیچھے چلے گئے۔ اگر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ان سائنسی میدانوں کے اندر بھی اسے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ آپ جتنے آپ اس میں دیکھیں گے اسلامی سائنسدان، یعنی اگر میتھمیٹیشنز جو ہیں، میتھمیٹیشنز آپ دیکھیں گے مسلمان تھے، میتھمیٹکس کے جو فارمولاز ہیں اور میتھمیٹکس کی جو آپ بات کرتے ہیں یہ خوارزمی نے دی۔ آپ دیکھیں دوسرے سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میڈیسن کو ابو علی سینا نے دی ہے، فلسفی ابو علی سینا دی ہے، فقہ ابو علی سینا نے دی، بہت ساری چیزیں دی ابو علی سینا نے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، مسلمان جب غیر مسلمانوں کی ایجادات کو بیان کرتے ہیں تو ان کا نام تبدیل نہیں کرتے، لیکن یہ اتنے بے ایمان ہیں کہ جب مسلمانوں کا نام لیتے ہیں تو مسلمانوں کے نام کو تبدیل کر دیتے ہیں، ابو علی سینا کو کر دیا ایوی سینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو نہیں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ تعصب بتاتا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں کہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے۔ بہرحال اذان مغرب کا وقت ہے، انشاءاللہ اذان مغرب کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔